قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله ربنا تبارك وتعالى وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق رسول الله في قوله وعمله. محترم معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم سب شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک بھی لے جائے اور عظیم مہینے رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ تو آج میں نے چاہا کہ میں مختصراً روزے کے کچھ بنیادی احکام سمجھاؤں۔ بہت سارے لوگ بعد میں فون کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے جو یاد ہونے چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو یہ میری کتاب ہے مختصر سی روزے کے احکام و ثمرات، یہ اسی میں سے آپ کو درس دے رہا ہوں، 2 سال پہلے چھپی تھی ہے۔ تو ہمارے ہاں مزاج ایسا ہے لوگوں کا کہ شاعری بھی ہم سنائیں اور واہ واہ بھی ہم بھی کریں، یعنی شعر بھی میں ہی سناؤں اور واہ واہ بھی میں ہی کروں، تو کتاب بھی میں لکھوں، چھپواؤں بھی میں۔ یہ ہمارے لوگوں کا مزاج ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا کام تو شاعری سنانا ہے، واہ واہ کرنا تو لوگوں کا کام ہونا چاہیے۔ تو ہمارا کام کتابیں لکھنا ہو، لوگوں کا کام اس کو چھپوانا، اس کو پڑھنا، اس کو آگے پہنچانا ہونا چاہیے۔ یہ آواز صاف کریں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ اور یہ روزوں کی فرضیت کا سبب یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے۔ اور روزے سے بڑھ کر تقوی کوئی چیز نہیں دیتی، کیونکہ روزہ اس میں ریاکاری دکھلاوا نہیں ہو سکتا نا۔ آپ چھپ کے جا کے پانی پی سکتے ہیں، کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ وہ اللہ پر ایمان ہی تو ہے، وہ اس بات کا تصور ہی تو ہے کہ میں جہاں بھی چھپ کے پانی پیوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی سے بڑھ کر خدا کا تصور نہیں ہو سکتا، اور روزے سے بڑھ کر تقوی کا تصور کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی، روزہ اور تقوی۔ روزہ اور بولیے، اور میں ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، سارا سال نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اب اگر ان دنوں میں کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ اسے جانا پڑ جائے، بیمار ہو جائے یا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر ان کی قضا بعد والے دنوں میں کر لیں، یعنی رمضان کے بعد کے دنوں میں اس کی قضا کر لیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو بالکل روزہ رکھ ہی نہ سکے، بالکل بولیے، تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دے، اس کا بولیے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ فرمایا طعام و مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلا دے، سحری اور افطاری کا کھانا کھلا دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر سحری افطاری کے کھانے کے علاوہ مزید بھی لوگوں کو کھلاتا ہے تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہے، اسے مزید خیر ملے گی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔
یعنی چھوٹی موٹی بیماری کو خاطر میں نہ لاؤ، روزہ رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا ادراک ہے تو پھر روزہ رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ قرآن مجید سے میں نے آپ کو 2 آیات پیش کی سورۃ البقرہ سے۔ اب جانتے ہیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، بولیے۔ یہ آج کا جو خطاب ہے یہ فقہی مسائل ہیں، یہ بڑی توجہ سے بیٹھنا پڑے گا ورنہ اوپر سے گزر جائیں گے۔ یہ کوئی روٹین کا خطاب نہیں ہے، ایک درس ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا، کھانے پینے اور جماع سے، یہ روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیکن اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ۔ مثلا اگر کوئی شخص اس پیریڈ میں کھاتا پیتا نہیں لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کو کوئی اجر بھی، یعنی نیت کا اتنا بڑا کردار ہے، رول ہے۔ محض نیت چینج ہونے سے اس کا اجر مل بھی سکتا ہے اور اجر سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ جماع کس کو کہتے ہیں؟ جماع کہتے ہیں 2 شرمگاہوں کو ملا دینا، اور یہ صرف شوہر اور بیوی کے لیے حلال ہے، لیکن وہ بھی روزے کی حالت میں حلال نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں حلال، روزے کے علاوہ حلال ہے، رات کو حلال ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب حرام صورتیں ہیں۔ جماع تو جماع سے باز رہنا اور کھانے پینے سے رکے رہنا، یہ روزہ ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ روزہ ہے۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ارشاد فرمایا کہ کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے الگ ہو کے نمایاں ہو جائے۔ اب جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام نے 2 دھاگے پکڑ لی، ایک کالا اور ایک سفید۔ آیت اتری نا، اب وہ دیکھنے لگ گئے تو کالا اور سفید ڈورا جب تک آپ کو واضح طور پر دونوں میں فرق نظر آئے گا تب تک تو فجر ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈورے سے مراد دھاگا نہیں ہے، سفید ڈورے سے مراد صبح صادق ہے، اور رات کالے ڈورے سے مراد رات ہے کہ رات ختم ہو گئی اور صبح صادق طلوع ہو چکی ہے۔ صبح صادق بولیے۔ لہذا جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے جب صبح رات سے بالکل جدا ہو جاتی ہے اور صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ صبح بولیے، چاہے اس وقت ہمیں کالا سفید ڈورا ظاہری طور پہ نظر آئے یا یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی عقل سے سمجھیں گے تو کچھ اور کا کچھ اور ہی بن جائے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ساتھ جو پیغمبر تشریف لائے ہیں، جو رسول تشریف لائے ہیں، رسول کی تعلیم کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا، نہ کہ قرآن میں ذاتی غور و فکر شروع کر دینا۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان فرمایا۔ روزے کا بولیے۔ اور اس میں اسی آیت میں آگے اجازت بھی دے دی ہے کہ تمہارے لیے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تم رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، بعد میں ایک صحابی رسول سے یہ عمل ہو گیا اور وہ عمل ہمارے حق میں بہتر ہوا، اس سے آسانی ہوئی امت کے لیے، بولیے آسانی ہو گئی کہ وہ رات کے وقت، پہلے یہ تھا کہ پورا رمضان بیوی کے پاس نہیں جانا، تو وہ چلے گئے، ان کا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل فرما دی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ تو یعنی ان کی غلطیوں سے بھی ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھلے۔ سبحان اللہ۔